معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: بی ڈی سسٹم اور الیکشن 1964۔ مارشل لا کی ہیبت کے باوجود کچھ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں اور ایوب خان کے خلاف محاذ بننے شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 1964 میں الیکشن کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلے انہوں نے انتہائی رائے دہندگان کا ایک ایسا فارمولہ پیش کر دیا جسے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بنیادی جمہوریتوں کا سسٹم تھا۔ اس سے دونوں بازوؤں سے 80,000 بنیادی ممبران یعنی بیسک ڈیموکریٹس چننے تھے، 40,000 مغربی پاکستان سے اور 40,000 مشرقی پاکستان سے۔ ان 80,000 نے صدر کا چناؤ کرنا تھا۔ ایوب خان کے مقابلے کے لیے کسی بڑی شخصیت کی تلاش شروع ہو چکی تھی، اور بالآخر محترمہ فاطمہ جناح کا انتخاب ہوا، کیونکہ انہیں اپنے پاکستان سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اپنے عظیم بھائی کے اس ورثے کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار تھیں۔ حقیقت میں تو وہ انتخابات جیت چکی تھیں، مگر حکومت وہ بھی ایک آمر کی، اور پھر آمر خود امیدوار ہو تو وہ بھلا شکست کو کیسے قبول کر لیتا؟ لہٰذا ایک ایسا کھیل کھیلا گیا کہ ایوب خان کو کامیاب قرار دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: میرا بی ڈی ممبر کا الیکشن۔ بنیادی جمہوریت یعنی بی ڈی کا الیکشن تھا۔ میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے امیدوار تھا۔ لاہور میں علاقوں اور آبادی کی بنیاد پر بی ڈی کے انتخابی حلقے تشکیل دیے گئے۔ میرے انتخابی حلقے میں بڈن روڈ اور اس سے ملحقہ علاقے تھے۔ حلقے کے ایک حصے میں، جو بڈن روڈ اور وکٹوریہ پارک کو منسلک کرتا تھا، میں ایک ایسی پاکٹ بنتی تھی جس میں گنجان آبادی تھی، اور اس آبادی کی اکثریت مسیحی خاکروبوں پر مشتمل تھی۔ میرے گھر کی صفائی کا ذمہ دار مراری لال تھا، جو مسیحی برادری میں کھڑ پینچ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بھولا مسیح اور ایک دو دوسرے لوگ بھی اس برادری میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان سب سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان سب کا واسطہ کارپوریشن سے پڑتا تھا، اور ماضی میں لاہور میونسپل کارپوریشن میں اپنی نمایاں پوزیشن اور غریبوں کی مدد کرنے کے جذبے کے تحت میں ان لوگوں کے کافی جائز کام کر چکا تھا۔ مسیحی برادری میری خدمات کی قدر کرتے ہوئے میرے انتخاب میں بڑھ چڑھ کر میری کھلے عام حمایت کا اعلان کر چکی تھی۔ انتخاب سے ایک رات قبل مراری لال اور بھولا مسیح اپنی برادری کے مرد حضرات کو ساتھ لے کر بڈن روڈ پر واقع میرے گھر کے سامنے والے مکان، جو ان دنوں خالی تھا، کے بڑے کمرے میں جمع ہو گئے۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ ساری رات کوئلوں کی انگیٹھیاں دہکتی رہیں، چائے کے دور چلتے رہے، ڈھولک بجتی رہی، اور خمار آلود فضا ان کے بے ہنگم بے سرے گیتوں اور پٹوں کی گونج میں کروٹیں بدلتی تڑپتی ہوئی موسیقی کے خالقوں کو کوستی رہی۔ اگلی صبح 6 بجے ان سب نے کھولتی ہوئی کشمیری چائے اور گوال منڈی چوک کی مشہور باقر خانیوں کا ناشتہ کیا، اپنے سروں پر اپنی میلی کچیلی چادروں، پھٹے ہوئے کمبلوں کی بکل ماری، اور مراری لال اور بھولا مسیح کی قیادت میں اپنے گھروں سے اپنی زنانیوں کو نکالا اور اسلامیہ کالج برائے خواتین کے قریب کوپر روڈ پر واقع پولنگ اسٹیشن کے سامنے کامل ڈسپلن کے ساتھ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا۔ 11 بجے تک تقریباً تمام مسیحی برادری اپنے ووٹ کے صحیح حقدار ملک غلام نبی کے نام بیلٹ باکس میں ڈال چکی تھی۔ 12 بجے میں گھر واپس آ گیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، خیر ہے؟ میں نے کہا، ہاں خیر ہے، ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ شام کے وقت نتیجے کا اعلان ہوا۔ حسب توقع میں کامیاب قرار دیا گیا۔
مراری لال اور بھولا مسیح مجھے مبارکباد دینے آئے۔ میں نے اپنی گردن کے جھولتے جھومتے پھولوں اور تلے کے ہاروں میں سے 4-5 ہار اتارے اور ان کے گلوں میں ڈال دیے۔ اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا جیسے میں الیکشن میں امیدوار ہوں اور میرے خلاف مراری لال امیدوار ہے۔ ساری مسیحی برادری مراری لال کی حمایت میں نعرے لگا رہی ہے، مراری لال زندہ باد، اور مراری لال جیت گیا ہے، اور بھولا مسیح اس کے گلے میں پھولوں اور نوٹوں کے بڑے بڑے ہار ڈال رہا ہے۔ تمام مسیحی برادری ناچ رہی ہے، دھمال ڈال رہی ہے، ڈھول بجا رہی ہے، بے سرے بے ہنگم فضول گیت گا رہی ہے۔ میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سردی کے باوجود میں نے گرم رضائی کو اپنے اوپر سے اٹھا کر پاؤں کی طرف پھینکا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو؟ ایک خوفناک سوالیہ نشان اپنے پن پھیلائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جاگیردار، وڈیرے، زمیندار، قبیلوں کے سردار اور ان کے طور طریقے یاد آ گئے۔ وہ اپنے کمی، مزاروں، غلاموں، ملازموں، خاک روبوں کو تبی دبا کر رکھتے ہیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو تعلیم سے، اچھے لباس سے، اچھی خوراک سے محتاج اور دور رکھتے ہیں، ان کو جہالت، بھوک اور افلاس کے اندھیروں میں سسکاتے رہتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی کمی کمین، کوئی مزارہ، کوئی غلام، کوئی مراری لال، کوئی بھولا مسیح ان کے خلاف کسی محاذ پر، کسی مقابلے میں، کسی انتخاب میں سینہ تان کر، گردن اکڑا کر کھڑا نہ ہو جائے، ان سے جیت نہ جائے۔ سب ہیڈنگ: ستمبر 1965 میں بھارت سے جنگ۔ 1965 کے شروع میں ہندوستان کو رن کچ میں بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب وہ اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح پاکستان سے اس کا بدلہ لیا جائے، لہٰذا اس نے کشمیر کے محاذ پر حملے شروع کر دیے۔ وہ پاکستان کو دھوکے میں رکھ کر کسی اور محاذ پر بھرپور حملہ کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھا، اور یہی ہوا۔ اس نے 6 ستمبر 1965 کی رات لاہور پر شب خون مارا۔ دن کے 12 بجے کے قریب ریڈیو پاکستان سے فیلڈ مارشل ایوب خان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، ہندوستان کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اٹھو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ بس پھر کیا تھا، ساری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم کچھ دوست پنجاب ایسوسی ایشن کلب، جو شملہ پہاڑی لاہور کے ساتھ واقع تھی، میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستوں میں جسٹس محمد منیر، جو کلب کے چیئرمین تھے، ڈاکٹر شجاعت علی، میاں محمد امین، چودھری نذیر حسین، شیخ امتیاز احمد چودھری، نصیر احمد ملی عرف لارڈ، مفتی عبد المجید، پروفیسر محمد اسحاق قریشی، دلاور حسین قریشی، ملک عبد الرزاق اور خاکسار۔ تمام حضرات نے جب یہ اعلان سنا تو وہ ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگے جیسے وہ خود اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جنگ میں روز بروز شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ہمارے شیر دل فوجی ہر محاذ پر بے جگری سے لڑتے رہے۔ یہ مقابلہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے ساتھ تھا۔ انہیں اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ اگر وہ اپنے مورچوں کو سنبھالنے اور ان کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر مفتوح قوم کی بہو بیٹیاں فاتح کے سامنے بے باؤ کی کوڑی ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے وہ مر تو سکتے ہیں، لیکن شام دہشت اور بربریت کی ان راتوں کو کبھی نہیں آنے دیں گے جن کی تاریخ کی تاریکی میں مفتوح قوم کی پیشانی پر ایسے بدنما داغ لگ جاتے ہیں جن کو وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے انہیں جام شہادت پینے کے لیے بے قرار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پکار پکار کر کہا تھا کہ وہ کچلے جا سکتے ہیں، ان کے جسموں کے پرخچے اڑ سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کی رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہوگا، وہ دشمن کے ناپاک قدموں کو کبھی بھی اپنی پاک سرزمین پر لگنے نہیں دیں گے۔ یہی وہ یقین محکم تھا کہ انہوں نے اپنے پاک وطن پر
کوئی بدنما داغ نہیں لگنے دیا۔ ہندوستانی فوج نے لاہور کے علاوہ سیالکوٹ، چونڈا اور کئی اور محاذوں پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے تاکہ پاکستانی فوج جو تعداد میں ان سے کم بھی تھی اور ان کے پاس اسلحہ ہندوستانی فوج کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا، اس طرح شاید پسپائی قبول کر لے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور افواج پاکستان کے مجاہد ہر محاذ پر بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ ملک کے عظیم فنکاروں نے ایسے خوبصورت، پرجوش، خلوص پر مبنی گیت اور پردرد نغمے پیش کیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے آواز کے جادو جگائے اور فوجی جوانوں کی اپنے نغموں سے بے پناہ حوصلہ افزائی کی۔ ہر فوجی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حملے کر رہا تھا اور ملک کی دفاع اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے جنگ کے دوران ایک زوردار پریس کانفرنس کر ڈالی جس میں انہوں نے ان ممالک پر سخت چوٹیں کیں جو ہندوستان کا ساتھ دے رہے تھے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ اب ہندوستان ہر محاذ پر ہزیمت میں مبتلا تھا، اس کی پیش قدمی ہر محاذ پر رک چکی تھی۔ چند ہی دنوں تک ہندوستان نے جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہندوستان اپنے وسائل ختم کر چکا تھا۔ یہی حالت پاکستان کی بھی تھی۔ پاکستانی قوم بڑی مغموم دکھائی دے رہی تھی، وہ فیصلہ کن جنگ چاہتی تھی۔ ہندوستان کے حمایتی ممالک نے پاکستان پر اپنا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ روس نے مصالحت کی پیشکش کی، چنانچہ گفتگو کے لیے تاشقند کا انتخاب کیا گیا۔ شروع میں یہ تاثر عام تھا کہ پاکستانی وفد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن نامعلوم کیا بیتی کہ معاہدے پر دستخط ہو گئے اور کشمیر کا مسئلہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس معاہدے کے خلاف قوم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ ہنگامے ہو رہے تھے، پولیس سے کئی بڑے شہروں میں نوجوانوں کا ٹکراؤ ہوا، کئی مارے گئے، بے شمار زخمی ہوئے، کئی نوجوان اپاہج ہوئے۔ سب ہیڈنگ: معاہدہ تاشقند اور ذوالفقار علی بھٹو۔ 1965 کی جنگ کی فائر بندی کے موقع پر پاکستان کے عوام کا خیال تھا کہ پاکستان نے جنگ جیت لی اور اب کشمیر پر بھارت کی گرفت ختم کر دی گئی ہے، مگر معاہدہ تاشقند میں کشمیر کے متعلق کوئی حتمی وعدہ لیے بغیر فوجوں کی واپسی اور بات چیت شروع کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ معاہدہ تاشقند کو مغربی پاکستان کی حزب مخالف جماعتوں نے خوب اچھالنا شروع کر دیا۔ حکومت بڑی کوشش کر رہی تھی کہ حالات قابو میں رہیں۔ قومی کانفرنس بلائی گئی، مختلف ترکیبیں بھی سوچی گئیں، مگر حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھٹو اقتدار سے الگ ہوئے اور خاموشی سے رخصت لے کر بیرونی ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 1966 کے آخر میں نواب آف کالا باغ بھی گورنری سے فارغ کر دیے گئے اور جنرل موسیٰ خان کو گورنر مغربی پاکستان بنا دیا گیا۔ 9 جنوری 1967 کو بھٹو نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ تاشقند کا راز آشکار کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کنونشن لیگ میں رہنے کے لیے بڑے زور لگائے تھے، مگر وہ ناکام رہے اور انہیں لیگ سے خارج کر دیا گیا۔ بھٹو نے حالہ کانفرنس بلا لی، متعدد نئے چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ سب ہیڈنگ: پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا اجلاس۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا اجلاس دسمبر 1967 کو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں منعقد ہوا۔ پی کا روٹی، کپڑا اور مکان کا دلکش نعرہ قوم کی امنگوں کے عین مطابق تھا۔ نومبر 1968 کو راولپنڈی میں طلباء کے جلوس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور ایک لڑکا شہید ہو گیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے گولڈن ڈیکیڈ منانے کا اعلان کیا۔ ان کا خیال تھا کہ 10 برسوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کی حکومتی سطح پر پرزور تشہیر کی جائے۔ اس مہم سے عوام میں یہ تاثر چھوڑنا تھا کہ وہ ہر دل عزیز حکمران تھے۔ اسی دور میں ان کی تصنیف فرینڈز ناٹ ماسٹرز
شائع ہوئی۔ ان کے مشیر خاص الطاف گوہر جیسے دانشور ذہین بیوروکریٹ تھے۔ پشاور میں ایک جلسے میں ایوب خان پر گولی چلائی گئی مگر وہ بچ گئے۔ راولپنڈی میں کرفیو لگا دیا گیا اور بھٹو کو گرفتار کیا گیا۔ کئی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں نے مل کر بھٹو کی گرفتاری پر شدید احتجاج کیا۔ ایوب خان کے ساتھی جنرل اعظم خان اور کئی فوجی جرنیل اس کے خلاف صف آرا ہوتے جا رہے تھے۔ 1 جنوری 1969 بطور بلیک ڈے منایا گیا۔ کراچی میں بھی پولیس سے تصادم کے نتیجے میں کئی طلباء ہلاک ہوئے۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ وکلاء، صحافی، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز، مزدور، کسان سب اس پرزور احتجاج میں شریک تھے۔ گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ جمہوری مجلس عمل کے کنوینر نواب زادہ نصر اللہ خان تھے۔ وہ اس گول میز میں شریک ہوئے۔ ہر طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بھٹو اور عبدالولی خان کو رہا کیا جائے۔ عجب افراتفری کا دور تھا۔ سیاسی جماعتوں کے کئی ورکر اللہ کو پیارے ہوئے۔ 22 فروری کو اگر طلح کیس واپس لیا گیا اور شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا۔ گول میز کانفرنس شروع ہوئی۔ بھٹو اور بھاشانی گول میز کانفرنسوں میں شرکت نہیں کر رہے تھے۔ حکومت سخت پریشان تھی۔ اس کے تمام منصوبے فیل ہو چکے تھے۔ صوبوں کے گورنر ڈر کے مارے اپنے اپنے گورنر ہاؤسز میں پناہ لے رہے تھے۔ ملک کے عوام میں حکومت سے شدید بیزاری کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ وہی ایوب خان جس کے عہد حکومت میں کسی کو ان کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتے چلے گئے۔ مغربی پاکستان کے جابر گورنر ملک محمد امیر خان، نواب آف کالا باغ، جن کا جلال اور دبدبہ ایوب خان کی حکومت کو قائم دائم رکھنے میں ایک مضبوط ستون کا قیام رکھتا تھا، لاہور گورنر ہاؤس کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ جنرل موسیٰ خان اپنے باس فیلڈ مارشل ایوب خان کے زوال کو زیادہ دیر سہارا نہ دے سکے۔ معیشت عزی ہے کہ انہی دنوں چینی کی قلت ہو گئی، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت میں 4 سے 8 آنے کا اضافہ ہو گیا۔ وہی عوام جو ہر قسم کا ظلم و ستم سہنے کے عادی ہو چکے تھے، یکا یک خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور چینی میں آنے والی مہنگائی کے خلاف جلوسوں کی شکل میں حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک مرتبہ ایوب خان سے کسی نے نواب کالا باغ اور موسیٰ خان میں فرق کے بارے میں پوچھا تو ایوب خان نے انتہائی بیزاری سے جواب دیا، پہلا سنتا نہیں تھا، دوسرا سمجھتا نہیں ہے۔ سب ہیڈنگ: جنرل یحییٰ خان کو اقتدار کی منتقلی۔ معاہدہ تاشکند کی وجہ سے ایوب خان اپنی ساکھ کھو چکے تھے اور بھٹو پورے زور و شور سے ملک کا دورہ کر رہے تھے۔ جب گول میز کانفرنس میں شریک حضرات آپس میں مفاہمت نہ کر سکے تو پھر بادل نخواستہ ایوب خان نے یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کر دیا اور یحییٰ خان نے مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ سب ہیڈنگ: بھٹو کی جدوجہد۔ بھٹو نے مارچ 1970 میں ایک یادگار جلسہ موچی دروازہ لاہور میں کیا۔ اس جلسے کی طوالت 5 گھنٹے 10 منٹ کے قریب تھی۔ نماز ظہر، عصر اور مغرب کے بعد تک جلسہ جاری رہا۔ ان 5 گھنٹوں میں انہوں نے کوئی 5 یا 6 بار پانی پیا اور کچھ وقفوں میں بیٹھ گئے۔ وقفے کے دوران مجھے تقریر کرنے کے لیے کہتے، میں اسٹیج پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میری تقریر کے دوران میرا بازو تھام کر کہتے، بس اب بیٹھ جاؤ، اور خود تقریر شروع کر دیتے۔ بھٹو کی سحر انگیز شخصیت نے بڑے بتوں کو زیر کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایسی پرکشش باتیں کیں جو عوام کے دلوں میں اترتی جا رہی تھیں۔ صوبہ سرحد کی ایک مارکیٹ کے باہر ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ پٹھان نعرے لگا رہے تھے۔ بھٹو نے پوچھا، یہ جوتوں کی مارکیٹ کس کی ہے؟ سامعین نے خان کا نام لیا۔ بھٹو نے اعلان کیا، نہیں، یہ آج سے تمہاری ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ سب سے زیادہ مشہور کن نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان کا تھا۔ اس نعرے میں ٹانک سے بھرا ہوا انجیکشن تھا کہ جس کی سماعت کو
لگ جاتا وہ بھٹو کے گیت گاتا۔ عوام نے اپنے مسائل، بے سر و سامانی اور خستہ حالی کے لیے اسے اپنے لیے ایک معجزہ سمجھا، اور ہر جگہ یہی پکار تھی کہ اب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مسیحا آن پہنچا ہے، اور بہت جلد ان کے دکھوں کا علاج ہو کر رہے گا۔ نئے الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا، ہر طرف گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ مارشل لا کے ضابطوں کے ہوتے ہوئے پی اپنے جلسے جلوس جاری رکھے ہوئے تھی۔ بھٹو بڑے سرگرم تھے، لوگوں کے جذبات قابل دید تھے، تقریریں بڑے زور و شور سے ہو رہی تھیں، مارشل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ سب ہیڈنگ: میری گرفتاری 1970۔ لاہور میں بھی روزانہ جلسے اور کارنر میٹنگز منعقد ہوتی تھیں۔ اس کی کڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے جیلوں نے ایک انتخابی جلسے کا انعقاد کیا۔ مقررین میں میرا نام بھی تھا۔ حاضرین جلسہ میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ طویل مارشل لا کی گھٹن زبان اور اظہار کی تالہ بندی اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جلسے میں تقریریں ہو رہی تھیں، مگر نوجوانوں کے بکھرے ہوئے، تڑپتے ہوئے جذبات عام سطحی باتیں نہیں سننا چاہتے تھے۔ وہ انقلاب کے ٹپکتے لہو میں نچڑے ہوئے الفاظ، شعلوں کی حدت، بھڑکتے ہوئے خیالات سننے کے متمنی تھے۔ مولانا کوثر نیازی جیسے مایہ ناز، سحر انگیز، فصیح و بلیغ خطیب کو بھی سامعین کے مشتعل جذبات کو سنبھالنے، قابو کرنے اور ٹھنڈک پہنچانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یکا یک میرا نام پکارا گیا۔ بے پناہ تالیوں اور نعروں کی گونج مجھے 23-24 برس پیچھے دھکیل کر لے گئی۔ اس وقت ہم انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار تھے، اور آج ہم اپنے ہی حاکموں سے آزادی کی جدوجہد میں سینہ سپر تھے۔ میرا ذہن، میری سوچ، میرا وجود بہک گیا، اور میں سراپا محمد علی جناح کا سپاہی بن گیا، زیست اور موت کی سوچوں سے مبرہ، ذاتی خواہشوں اور مفادات کے بندھنوں سے آزاد۔ پھر میں بولتا رہا، چیختا رہا، للکارتا رہا، مارشل لا کے کالے قوانین کے خلاف، اس نظام کے نقصانات کے خلاف، پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور حقوق کے حق میں، ان کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی حمایت میں۔ نہ جانے کیا کیا کہا، صرف اتنا یاد ہے کہ جلسہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب، روٹی کپڑا اور مکان کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ حکومت کے خلاف اتنی سخت تنقید سے بھرپور تقریر کرنے کے بعد ذہنوں میں عام تاثر تھا کہ میری گرفتاری کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے کے 2 یا 3 روز کے بعد ناصر باغ میں جلسے کا اہتمام تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس جلسے سے خطاب کرنے لاہور آ رہے تھے۔ سٹیج پر ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنی گرفتاری کے امکان کے بارے میں انہیں مطلع کیا۔ انہوں نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں، آج اس اجتماع سے میرے خطاب سے پہلے آپ تقریر کریں گے۔ اپنے لیڈر کی موقع شناسی کو بھانپتے ہوئے میں نے اس تاریخی اجتماع کے سامنے دل کھول کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تالیاں بجتی رہیں، نعرے لگتے رہے۔ اگلے دن میرے گھر 17 ٹیمپل روڈ کے گیٹ کے سامنے پولیس کی جیپ رکی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ سرکاری مہمان کو لینے آئے تھے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ شاہد کو اطلاع نہ دینا۔ اس کا فنانس سروسز اکیڈمی میں فائنل امتحان تھا۔ چپ چاپ جیپ میں بیٹھ گیا۔ تھانہ سول لائنز کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لاہور پنجاب سیکریٹریٹ کے قریب سمری کورٹ میں مجھے پیش کیا گیا۔ معلوم ہوا بریگیڈیئر صاحب چھٹی پر ہیں۔ دوبارہ گئے۔ کارروائی کا آغاز ہوا۔ میرے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے۔ وہی حکومت کے خلاف تقریر، فیض احمد فیض کی ربائی، جو میں نے اپنی تقریر کے دوران پڑھی تھی۔ میرے وکیل کی حیثیت سے میاں محمود علی قصوری نے بحث کی۔ بریگیڈیئر نے میز کا دروازہ کھولا اور ایک کاغذ نکالا اور عدالت میں اعلان کیا، 1 سال قید بامشقت۔ عدالت سے باہر نکلا، ہتھکڑی لگا دی گئی۔ مساوات کے فوٹوگرافر نے
میری ہتھکڑی سمیت تصویر اتار دی۔ سزا کے اعلان کے بعد مجھے ڈسٹرکٹ جیل فیروز پور روڈ میں بند کر دیا گیا۔ وہاں مولانا کوثر نیازی سے ملاقات ہوئی، جس کو 5 برس قید کی سزا دی جا چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارا تبادلہ کوٹ لکھپت جیل میں ہو گیا۔ احسان غنی جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، بڑے ہی وفادار انسان تھے، ہمارا خاص خیال کرتے۔ سب ہیڈنگ: الیکشن 7 دسمبر 1970۔ انہی دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ میں کسی بھی ٹکٹ کے لیے امیدوار تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ شیخ رشید نے مجھے ٹکٹ دینے کی شدید مخالفت کی، مگر بھٹو صاحب نے حتمی اور قطعی طور پر مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کا اعلان کیا، تو 1-2 مخالفین بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھٹو نے خود بھی لاہور سے قومی اسمبلی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ میرے ایک دوست کی ملاقات بھٹو صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے میرے دوست کے ذریعے جیل پیغام بھیجا، ملک سے کہو فکر نہ کرے، اس کا الیکشن میں خود لڑوں گا۔ الیکشن اور سیاسی صورتحال کے متعلق ڈاکٹر مبشر حسن، میاں محمود علی قصوری، ملک معراج خالد اور میرے پرانے ساتھیوں کے پیغامات مجھے ملتے رہے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ شیخ رشید میرے گھر آئے۔ وہ MNA کے امیدوار کی حیثیت سے اس علاقے میں کنونسنگ کے لیے آئے تھے۔ میرے بیٹوں نے ان کا بے پناہ احترام کیا۔ چاچا جی کی رٹ لگا کر شیخ صاحب کو مزنگ، فین روڈ، کمہارا والا احاطہ، ٹیمپل روڈ، غرض 3-4 روز ان کا خوب ساتھ دیا۔ شیخ صاحب جب بھی اس علاقے میں آتے، پہلے میرے گھر آتے، میرے کسی بیٹے کو ساتھ لیتے، پھر ڈور ٹو ڈور مہم کے لیے نکلتے۔ ایک دن کہنے لگے، ملک غلام نبی دے پتر ایڈے چنگے نے، میرا سارا غصہ لے گیا ہے۔ میرا حال پوچھتے، جیل میں مجھے سلام بھیجتے، خیر و عافیت کا پیغام ارسال کرتے۔ 1-2 جلسوں میں میرا نام لے کر میرے لیے تعریفی کلمات بھی ارشاد کیے۔ جیل میں قید کے دوران مجھے باہر کی خبریں ملتی رہتیں۔ ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی میں 2 نظریات کے حامی گروپس سرگرم تھے۔ ایک گروپ جو واضح اکثریت میں تھا، انتخابات کا حامی تھا۔ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے کارکن ملک میں انقلاب کا راستہ بیلٹ باکس کے ذریعے گزارتے تھے۔ ان کے خیال میں یہی پرامن طریقہ کار تھا۔ مخالف نظریے کا حامل گروپ الیکشن کو انقلاب لانے کا ذریعہ نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے خیال میں انقلاب پرچی سے نہیں، برچھی سے آنا ممکن تھا۔ اس گروپ کی رہنمائی معراج محمد خان اور طارق عزیز جیسے جوشیلے نوجوان کر رہے تھے۔ طارق عزیز بلا کے مقرر تھے۔ ان کی ولولہ انگیز تقریروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں ورکرز کے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا۔ اس دور میں عوام صحیح معنوں میں اتحاد میں پنہاں طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کراچی سے بیگم شمیم زین الدین ان دنوں لاہور خصوصی طور پر تشریف لائیں۔ مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ انہوں نے میرے حلقہ انتخاب میں 1-2 جلسوں سے خطاب کیا اور میرے متعلق اپنی تقریروں میں میری مظلومیت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ہجوم میری آزادی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ محترمہ فن خطابت اور سامعین کے جذبات کو مکمل طور پر سمجھتی تھیں۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادلوں نے سورج غروب ہونے سے قبل ہی اس کی شعاؤں کے سامنے سیاہی کی دیوار کھڑی کر کے جیل کی فضاؤں میں اداسی بھر دی۔ میں اکیلا بیٹھا اپنے خیالوں میں جیل سے باہر کی دنیا کے واقعات اور حالات کے نقشے تخلیق کر رہا تھا کہ جیل کے کسی کارندے نے میرے کسی ملاقاتی کی آمد کی اطلاع دی۔ کالے آہنی گیٹ کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جس میں 1-2 ڈولتے جھومتے لکڑی کے بینچ رکھے تھے۔ یہی کمرہ ملاقاتوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پہنچا تو اپنے بیٹوں اسد، راشد، شاہد، زاہد اور ساجد کو دیکھا۔ شاہد نے بتایا کہ وہ 3-4 روز کے لیے چولستان جا رہا تھا۔ چونیا میں سول سروسز کے 4 زیر تربیت افسروں کو جنرل ٹکا خان کا حکم ہوا تھا کہ وہ چولستان آلٹری کی لائیو
شیلنگ کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں۔ شاہد نے جنرل صاحب والی ٹرین میں ہی سفر کرنا تھا، لہٰذا وہ جلدی میں تھا۔ زاہد نے مجھے ایک پوسٹر دکھایا جس پر میری ہتھکڑی والی تصویر تھی اور اس کے اوپر جلی حروف میں تحریر تھا، ہم ان غلامی کی زنجیروں کو تلوار سے کاٹ دیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ لوگوں میں اس پوسٹر نے بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ 10 برس کی آمریت نے اس ملک کے عوام کی سوچوں پر اتنی شدید پابندی لگا دی تھی کہ ہتھکڑی کو تلوار، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تھا، اسے کاٹنے کا تصور ہی ان کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ میں نے پوسٹر پر آنے والی لاگت کے متعلق دریافت کیا۔ اسد نے مجھے بتایا، آپ بالکل فکر نہ کریں، لوگوں میں ایسا جذبہ موجزن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ غریب لوگ خود ہی بینرز بناتے ہیں، چندہ اکٹھا کر کے پوسٹرز بناتے ہیں، پرچیاں لکھتے ہیں، خود ہی تقسیم کرتے ہیں، ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی رات میں نے وہ پوسٹر مولانا کوثر نیازی کو دکھایا۔ تحریر پڑھ کر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، انشاءاللہ۔